بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کیا جائے گا۔ رات کے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے آئینی ترمیم پر تفصیلی بریفنگ دی۔ کابینہ اراکین کو آئینی ترمیم کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 6 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے آئینی ترمیم کے عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ متنازع اور غیر شفاف انداز میں دستور میں کی جانے والی ترمیم کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گی۔ دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم کے لیے ووٹنگ کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ رائے شماری میں حصہ لینے والے پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف احتجاج کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ مینڈیٹ پر قابض گروہ آئین کو بدلنے کا اخلاقی، جمہوری اور آئینی جواز نہیں رکھتا۔ پی ٹی آئی ٹکٹ پر منتخب اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی پارٹی پالیسی اور بانی کی ہدایت کے پابند ہیں۔ پارٹی پالیسی سے روگردانی کرنے والوں کی رہائش گاہوں کے باہر پرامن دھرنے دیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو متفق نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کی سیاست ڈائیلاگ کی نہیں ہے۔ تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو چکر دے رہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ مولانا کامیاب ہوں۔ ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو متفق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی یہ سیاست ہی نہیں ہے۔ متفق کسی کے ساتھ بیٹھنا، مذاکرات کرنا، جمہوریت میں جو ڈائیلاگ کی اہمیت ہے اس کو جو ہے وہ جانچنا، یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے۔ ان کی سیاست اور ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو ویسے میں دعا گو ہوں کہ مولانا کی یہ بہت ہی ایک اچھی جمہوری اور محب وطن سوچ جو ہے وہ غالب آئے اور وہ کامیاب ہوں۔ لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوگی۔ آج بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ اور باتیں کی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ صرف بہانہ کیا ہے۔ بہانہ انہوں نے کیا ہے کہ مولانا کو آگے کہا کہ جی ہم نے مزید جو ہے وہ مشاورت کرنی، وہ صرف ان کا ڈیلنگ ٹیکٹک ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چکر دیں۔ آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمان کے گھر دن بھر گہما گہمی رہی۔ حکومتی اور اپوزیشن وفود کی صبح سے حاضریاں لگتی رہیں۔ صبح چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی پہنچے۔ بلاول بھٹو نے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس کے بعد وہ شہباز شریف کا اہم پیغام لے کر مولانا کے پاس پہنچے۔ بلاول کی مولانا کی رہائش گاہ پر سربراہ بی این پی اختر مینگل سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کا وفد بھی مولانا کے گھر پہنچا تھا۔ ملاقات کے بعد وفد بانی پی ٹی آئی سے ملنے اڈیالہ جیل روانہ ہوا۔ بانی سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی وفد دوبارہ مولانا کے گھر پہنچا۔ پھر طویل مشاورت کے بعد پی ٹی آئی وفد مولانا کے گھر سے روانہ ہوا۔ ذرائع نے بتایا ہے پی ٹی آئی وفد نے بانی سے ملاقات پر مولانا کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 24 گھنٹے میں 4 بار مولانا سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے صدر آصف زرداری سے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کی۔ ذرائع نے بتایا حکومتی ٹیم نے مولانا کو آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ پیش کیا ہے۔ آئینی ترمیم کا معاملہ کل تک مؤخر کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان ایک مسودے پر اتفاق ہوا تھا۔ پی ٹی آئی نے مشاورت کے لیے ہم سے کل تک کا وقت مانگا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان اس بل کے حوالے سے کوئی بڑا متنازع نقطہ موجود نہیں ہے۔ اکثر اختلافی اجزاء اب تحلیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیے رکھا اور حکومت کے ساتھ ہماری مذاکرات میں جتنی پیش رفت ہوتی رہی، ہم نے اس پیش رفت سے مسلسل ان کو آگاہ رکھا۔ آئینی ترمیمی بل کا مسودہ جب ہماری طرف سے مکمل ہوا اور ہم نے اس کا ایک آخری ڈرافٹ تیار کر لیا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائید اور منظوری حاصل ہو سکے۔ اور ملاقات کے بعد ان کو حکومتی رویوں سے شکایت رہی
تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مثبت لب و لہجے کا، مثبت رویے کا جواب تھا۔ اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں، اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق کرائی۔ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا ہم اس میں ووٹ بھی کر سکیں گے۔ ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں اور جو صورتحال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جن نکات پر تحفظات تھے وہ ترامیم میں شامل نہیں۔ یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو بھی قائل کر لیں گے۔ مولانا خود ہمارا متفقہ مسودہ ایوان میں پیش کریں گے۔ چاہتا ہوں تمام جماعتوں کے اتفاق سے آئینی ترامیم ہوں۔ آئینی اصلاحات ہونے جا رہے ہیں، جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے اس کے کانٹینٹ جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے وہ تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو انڈورس کیا ہے، جبکہ ان کے تمام اعتراضات، ان کے تمام شکایتیں اب اس آئینی ترمیمی بل میں موجود نہیں ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو بھی قائل کر لیں گے، اور جو اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے، میرا درخواست ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بل جے یو آئی خود پیش کرے، اور امید یہ بھی ہے کہ نہ صرف حکومت میں جو اتحادی جماعتیں ہیں مگر جو اپوزیشن کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس ووٹ میں ساتھ دے سکیں گے، اور جیسے ہم نے 18ویں ترمیم اور 1973 کی آئین کی اتفاق رائے سے پاس کروایا، میرا یہی خواہش اور یہی کوشش رہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بھی اتفاق رائے سے، سیاسی اتفاق رائے سے پاس کروائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے آج مسودہ دونوں ایوانوں میں پیش کر دیا جائے گا۔ ترمیم میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، آج ہی دونوں ایوانوں سے پاس ہوگی۔ ترمیم کے مسودے پر پی ٹی آئی سے ڈکٹیشن لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چہرے پہ خوشی سے نظر آ رہی ہے، خوشی بتا رہی ہے کہ مولانا صاحب کے بلاول صاحب آئے ہوئے تھے اندر میٹنگ میں ہماری۔ سر اگر تو کیا بریفنگ دی سر بلاول بھٹو صاحب نے؟ اگر ایک دن کا مزید ٹائم مانگا جاتا ہے یہ ایسی کوئی بات ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹائم مزید بڑھانے کی۔ ٹائم تو عملاً سر بڑھا دیا نا آپ نے، جو آج رات کو سینٹ تھا وہ کل پہ لے گئے آپ۔ چھٹی کا دن ہے، چھٹی کے دن ہی ٹائم بڑھایا۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب منڈے پہ چلا گیا، منڈے پہ چلا گیا اس کا مطلب؟ نہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ، مطلب آج دونوں ایوان میں؟ ہاں جی آج بالکل آج دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا، دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا۔ سر جی ڈیڈ لاک تھا کس بات پہ جو یہاں تک بات پہنچی رات کے اس وقت تک؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ کل سے جو ہے پارلیمنٹ سے اپروو ہو جائے، جو کنسنسس ڈاکومنٹ جس کے اوپر میں ساری پارٹیاں متفق ہیں۔ اچھی بات ہے اگر کنسنسس ہو جائے، کنسنسس نہ ہو جو ہمارا اوریجنل ڈرافٹ ہے ہم اس کے اوپر ووٹ کروا دیں۔ سر نمبر گیم کے لیے حکومتی دعویٰ تھا کہ تو پھر پی ٹی آئی بھی ووٹ دے گی آپ کو، پی ٹی آئی بھی آپ کو ووٹ دے گی، وہ بھی اس کے اتفاق دے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد اگر آئینی ترمیم کریں گے تو ہم بھی سپورٹ کر لیں گے۔ ہمیں اس قسم کی ڈکلیریشن دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے سیل کی بجلی 5 دن کے لیے کاٹی گئی تھی۔ ان کو کچھ دن غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، الٹیاں بھی آئیں۔ اب طبیعت بہتر ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا زندگی بھر جیل میں رہنے کو تیار ہوں، اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے ان سے سلوک کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ 3 اکتوبر سے لے کر آج دن تک وہ قید تنہائی میں ہیں۔ پہلے 5 دن جو ہیں بجلی کاٹ دی گئی تھی ان کی بالکل، 10 دن جو ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اب ان کے سیل سے جو 8/10 کا سیل ہے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ ان کو جو ایکسرسائز سائیکل ہے
اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا. شروع کے چند دن ان کو انتہائی غیر موزوں کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا, سخت الٹیاں ہوئیں انہوں نے بتایا. اب ٹھیک ہے ان کی حالت اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ میں پوری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں, میں اپنے کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کروں گا. جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے آئینی ترمیم کا, یہ بچیوں کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو اٹھا رہے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے, زد و کوب کیا ہے, ان کی فلمیں بنا کر ماؤں کو بھیجا ہے. یہ شرمناک ترین لمحہ ہے ہماری تاریخ کا, اور اس کو کہا جا رہا ہے آئینی اور جمہوری طریقہ جس سے آئینی ترمیم ہوگی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر اڈیالہ جیل انتظامیہ کا موقف سامنے آ گیا. جیل حکام کا کہنا ہے بانی کو اڈیالہ جیل میں بی کلاس کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. خوراک, مطالعہ, ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی کے سیل میں بجلی بلا تعطل فراہم کی جاتی ہے. ناشتہ, دوپہر اور رات کا کھانا بانی کی مرضی سے تیار ہوتا ہے. بانی ناشتے میں کافی, سیٹ, چقندر کا جوس, دہی استعمال کرتے ہیں. بانی ناشتے میں چپاتی, دہی, بسکٹ اور کھجوریں استعمال کرتے ہیں. بانی دوپہر میں کڑی پکوڑا, دیسی مرغی, دہی, چپاتی, سلاد, گرین ٹی, مٹن کھاتے ہیں. بانی رات میں دلیے کو کوکونٹ جوس اور انگور وغیرہ کھاتے ہیں. جیل میں متعین ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں. پولیو کے خاتمے کے لیے خدمات انجام دیے پولیو ورکرز کے اعزاز میں آرٹس کونسل پاکستان کراچی میں تقریب کا انعقاد کیا. ضلع جنوبی کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں پولیو میں سرٹیفکیٹ اور تحائف تقسیم کیے گئے جس کا مقصد پولیو ورکرز کا حوصلہ افزائی کرنا تھا. معروف ملبوسات ڈیزائنر کی جانب سے 75 جوڑے پولیو ورکرز کو عطیہ کیے گئے. تقریب میں بڑی تعداد میں پولیو ورکرز اور محکمہ صحت کے حکام نے بھی شرکت کی. پولیو جو کیمپین ہے پولیو وائرس کے ساتھ ساتھ اپنی ہائیجین اور جو گورنمنٹ اداروں کا اس کے رول ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ضلع جنوبی میں 2 سے 3% والدین پولیو قطرے پلانے سے انکاری ہیں. آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ کہتے ہیں عالمی ادارے صحت اور یونیسیف کی مالی امداد کے باوجود پولیو کا خاتمہ نہ ہونا تشویشناک ہے. اگر بڑی جدوجہد ہو رہی ہوتی تو پولیو ختم ہو چکا ہوتا. دنیا میں صرف 2 ملک بچے ہیں تو کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. بین الاقوامی ادارے سارے پیسے دے رہے ہیں, اس کے باوجود ان سے پولیو ختم نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے ان کی ول میں, ان کی ڈیڈیکیشن میں. پولیو ورکرز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پولیو خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے. کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. لندن میں 11 سال کے طویل عرصے کے بعد ARY کے میڈیا اشتراک سے جاری گلوبل پیس اینڈ یونٹی فیسٹیول کا پہلا روز مکمل ہو چکا ہے. اس بارے میں رپورٹ کریں گے فرید قریشی. لندن کے ایکسل سینٹر میں ARY کے میڈیا اشتراک سے جاری گلوبل پیس اینڈ یونٹی فیسٹیول کے پہلے روز لوگوں کا تانتا بندھا رہا. ہزاروں لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ فیسٹیول میں شریک ہوئے. پاکستانی اداکار عمران عباس نے ٹوٹلی حلال کے اسٹال کا دورہ کیا. جہاں ARY کا اسٹال لوگوں کی دلچسپی کا مرکز تھا, وہیں پر رفائی اداروں, مختلف کمپنیز اور کاروباروں کے اسٹال بھی سارا دن مصروف رہے. اتنی تو مشہور ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یتیم اور بیواؤں کی خدمت جو ہم کرتے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ پوری آرفنز ان نیڈ کی ٹیم ہے اور دیگر تنظیمیں بھی ہے بہت ساری جو کام کرنے والی ہے میدان میں, وہ سب یہاں جمع ہے. I'm the Vice President Operations of Accor Hotels. In this exhibition today, we are launching our new Accor Live Limitless portal for only Mecca Medina to make it very special journey to the bookers who want to book the hotels directly without going through like a travel agency. My company is called Paid Meals. So Paid Meals is a mobile application that enables contributors to purchase meals for people in need to participate in vendors. We've got a new eSIM company, Musafir eSIM. We've launched it and we focus on a lot of the Muslim countries. So for example, Saudi Arabia, we do some of the best unlimited data packages. فیسٹیول کے دوران کھانے کے اسٹال, بچوں کے جھولے اور مختلف سیمینار بھی جاری رہے اور یہ سلسلہ اتوار کی شام تک چلے گا. فرید قریشی, ARY نیوز, لندن. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کی سفارش پر بڑا فیصلہ کیا ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ نے وفاقی وزیر برائے اوورسیز سالک چودھری کی جانب سے پیش کردہ ایکٹ برائے اوورسیز میں نئے نکات منظور کیے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی کے حوالے سے خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی ہے جو 90 روز کے اندر مقدمات کا فیصلہ کریں گے. اس قانون کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آکسفورڈ سے ہمارے نمائندے آفتاب بیگ.
हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून ममालिक आबाद पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज एक्ट 2024 में आम निकात शामिल किए हैं। ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों के कानूनी मामलात के हल के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम, अदालती कार्रवाई को फास्ट ट्रैक बनाने और फ्रीकैन को बैरून ममालिक से ऑनलाइन कार्रवाई में शमूलियत का इख्तियार दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वज़ीर सालक चौधरी और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की खुसूसी दिलचस्पी से गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली से बिल पास हो गया है, जिस पर ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन और ओवरसीज पाकिस्तान वेलफेयर काउंसिल बरतानिया के चेयरमैन ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए इसे तारीखी कदम करार दिया है। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक चौधरी साहब एंड सेनेट जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनकी ज़ाती दिलचस्पी से ये बिल ओवरसीज प्रॉपर्टी एक्ट 2024 पास हुआ का तहे दिल से मशकूर हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर एक दफ़ा हम कामयाब हो जाएं इनको एक कॉन्फिडेंस देने में, इनका कॉन्फिडेंस बहाल करने में, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी। इस कानून साजी से जो ओवरसीज कम्युनिटी है उनके मसाइल कम होंगे और इनकी जो सरमायाकारी मेहनत से की कमाई है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अब नए कानून के मुताबिक अदालती कार्रवाई 90 रोज के अंदर मुकम्मल करनी होगी, जबकि बैरून ममालिक आबाद दरख्वास्त गुजार अपने सबूत और गवाहान मकामी सवारतखाने के जरिए ऑनलाइन पेश कर सकेंगे। मुकदमात की कॉज लिस्ट और फैसला ऑनलाइन मौजूद होगा, जबकि इनके खिलाफ 15 रोज के अंदर मुतलका हाई कोर्ट में अपील का हक भी होगा, जो 90 रोज के अंदर अदालती कार्रवाई मुकम्मल करने की पाबंद होगी। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज़, ऑक्सफर्ड। जैकबाबाद का तारीखी अल्लाह बख्श पार्क खंडरात में तब्दील होने से शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मूसा बलोच। टूटी हुई दीवारें, बोसीदा बेंच, झूले और उड़ती हुई धूल, ये मनाजिर हैं जैकबाबाद शहर के अल्लाह बख्श सूमरो पार्क अल मारूफ टिकुंडो बाग के। इसकी हालत ये है कि धूल उड़ रही है और यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है। इस वक्त ये पार्क बिल्कुल तबाह है। इसमें न बेंच है, न गिलास है, कुछ भी नहीं है, न कोई अमला है यहाँ देखभाल करने के लिए। शहरियों का कहना है कि शहर में तफरीही मकामात पहले ही कम हैं। इंतजामिया अल्लाह बख्श सूमरो पार्क की मरम्मत और तज़यीन व आराइश के लिए इक़दामात करे। एक तो इसके लिए बजट मुख्तस होनी चाहिए, सालाना बजट जो भी हो ये इसी पर होनी चाहिए, और स्टाफ जो अमला है वो स्पेशली यहाँ तैनात किया जाए। अल्लाह बख्श सूमरो पार्क की मरम्मत होने से शहरियों को तफरीह की सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।